अमृतसर आजादी से पहले। कृष्णचंद्र। जलियांवाला बाग में हजारों का मजमा था। इस मजमे में हिंदू थे, सिख थे और मुसलमान भी। हिंदू मुसलमानों से और मुसलमान सिखों से अलग साफ पहचाने जाते थे। सूरतें अलग थीं, मिजाज अलग थे, तहजीबें अलग थीं, मजहब अलग थे। लेकिन आज ये सब लोग जलियांवाला बाग में एक ही दिल लेकर आए थे। इस दिल में एक ही जज्बा था और इस जज्बे की तेज और तुंद आंच ने मुख्तलिफ तमद्दुन और समाज एक कर दिए थे। दिलों में इंकलाब की एक ऐसी पैहम रौ थी कि जिसने आस पास के माहौल को भी पुरफसाद बना दिया था। ऐसा मालूम होता था कि इस शहर के बाजारों का हर पत्थर और इसके मकानों की हर एक ईंट इस खामोश जज्बे की गूंज से आशना है और इस लरसती हुई धड़कन से नगमा रेज है, जो हर लम्हे के साथ गोया कहती जाती हो, आजादी आजादी। जलियांवाला बाग में हजारों का मजमा था और सभी निहत्थे थे, सभी आजादी के परस्तार थे। हाथों में लाठियां थीं, न रिवॉल्वर, न ब्रेन गन, न स्टेन गन, हैंड ग्रेनेड न थे, देसी या विलायती साख्त के बम भी न थे। मगर पास कुछ न होते हुए भी निगाहों की गर्मी किसी भूचाल के कयामत खेज लावे की हिद्दत का पता देती थी। साम्राज्यी फौजों के पास लोहे के हथियार थे। यहाँ दिल फौलाद के बनकर रह गए थे और रूहों में ऐसी पाकीज़गी आ गई थी जो सिर्फ आला व अरफा कुर्बानी से ही हासिल होती है। पंजाब के पांचों दरियाओं का पानी और उनके रूमान और उनका सच्चा इश्क और उनकी तारीखी बहादुरी आज हर फर्द, बशर, बच्चे, बूढ़े के टिमटिमाते हुए रुखसारों में थी। एक ऐसा उजला उजला गुरूर जो उसी वक्त हासिल होता है जब कौम जवान हो जाती है और सोया हुआ मुल्क बेदार हो जाता है। जिन्होंने अमृतसर के ये तेवर देखे हैं, वो इन गुरुओं के इस मुकद्दस शहर को कभी भुला नहीं सकता। जलियांवाला बाग में हजारों का मजमा था और गोली भी हजारों पर चली। तीनों तरफ रास्ता बंद था और चौथी तरफ एक छोटा सा दरवाजा था। ये दरवाजा जो जिंदगी से मौत को जाता था। हजारों ने खुशी खुशी जाम शहादत पिया। आजादी की खातिर हिंदू मुसलमानों और सिखों ने मिलकर अपने सीनों के खजाने लुटा दिए और पांचों दरियाओं की सरजमीन में एक छठे दरिया का इजाफा किया था। ये उनके लहू की तूफानी नदी थी जो अपनी उमड़ती हुई लहरों को लिए हुए उठी और समाजी कुव्वतों को खसो खाशाक की तरह बहा ले गई। पंजाब ने सारे मुल्क के लिए अपने खून की कुर्बानी दी थी और इस वसी आसमान तले किसी ने आज तलक मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ मजहबों और मुख्तलिफ मिजाजों को एक ही जज्बे की खातिर यूं मुद्गम होते न देखा था। जज्बा शहीदों के खून से उस्तिवार हो गया था, उसमें रंग आ गया था, हुस्न, रानाई और तख्लीक की चमक से जगमगा उठा। आजादी आजादी आजादी। सिद्दीक कटरा फतह खां में रहता था। कटरा फतह खां में ओम प्रकाश भी रहता था, जो अमृतसर के एक मशहूर व्यापारी का बेटा था। सिद्दीक उसे और ओम प्रकाश सिद्दीक को बचपन से जानता था। वो दोनों दोस्त न थे क्योंकि सिद्दीक का बाप कच्चा चमड़ा बेचता था और गरीब था और ओम प्रकाश का बाप बैंकर था, अमीर था। लेकिन दोनों एक दूसरे को जानते थे, दोनों हमसाए थे और आज जलियांवाला बाग में दोनों इकट्ठे होकर एक ही जगह पर अपने रहनुमाओं के ख्यालात और उनके तासुरात को अपने दिल में जगह दे रहे थे। कभी कभी वो यूं ही एक दूसरे की तरफ देख लेते और यूं मुस्कुरा उठते जैसे वो सदा से बचपन के साथी हैं और एक दूसरे का भेद जानते हैं। दिल की बात निगाहों में निथर आई थी, आजादी आजादी आजादी। और जब गोली चली तो पहले ओम प्रकाश को लगी कंधे के पास और वो जमीन पर गिर गया। सिद्दीक उसे देखने के लिए झुका तो गोली उसकी टांग को छेदती हुई पार हो गई। फिर दूसरी गोली आई और फिर तीसरी, फिर जैसे बारिश होती रही। बस इसी तरह गोलियां बरसने लगी और खून बहने लगा। सिखों का खून मुसलमानों में और मुसलमानों का खून हिंदुओं में मुद्गम होता गया। एक ही गोली थी, एक ही कुव्वत थी, एक ही निगाह थी जो सब दिलों को छेदती चली जा रही थी। सिद्दीक ओम प्रकाश पर और भी झुक गया। उसने अपने जिस्म को ओम प्रकाश के लिए ढाल बना लिया और फिर ओम प्रकाश दोनों गोलियों की बारिश में घुटनों के बल घसीटते घसीटते इस दीवार के पास पहुंचे जो इतनी ऊंची न थी कि उसे कोई फलांग न सकता, लेकिन इतनी ऊंची जरूर थी कि उसे फलांगते हुए किसी सिपाही की गोली का खतरनाक निशाना बनना ज्यादा मुश्किल न था। सिद्दीक ने अपने आप को दीवार के साथ लगा दिया
اور جانور کی طرح چاروں پنجے زمین پر ٹیک کر کہا، لو پرکاش جی، خدا کا نام لے کر دیوار پھلانگ جاؤ، گولیاں برس رہی تھیں۔ پرکاش نے بڑی مشکل سے صدیق کی پیٹھ کا سہارا لیا اور پھر اونچا ہو کر اس نے دیوار کو پھلانگنے کی کوشش کی۔ ایک گولی سنسناتی ہوئی آئی۔ جلدی کرو، صدیق نے نیچے سے کہا، لیکن اس سے پہلے پرکاش نیچے جا چکا تھا۔ صدیق نے اسی طرح اکڑو رہ کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر یکلخت سیدھے ہو کر جو ایک جست لگائی تو دیوار کے دوسری طرف، لیکن دوسری طرف جاتے جاتے سنسناتی ہوئی گولی اس کی دوسری ٹانگ کے پار ہو گئی۔ صدیق پرکاش کے اوپر جا گرا اور پھر جلدی سے الگ ہو کر اسے اٹھانے لگا۔ تمہیں زیادہ چوٹ تو نہیں آئی پرکاش؟ لیکن پرکاش مرا پڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہیرے کی انگوٹھی بھی زندہ تھی۔ اس کی جیب میں 2000 کے نوٹ کلبلا رہے تھے۔ اس کا گرم خون ابھی تک زمین کو سیراب کیے جا رہا تھا۔ حرکت تھی، زندگی تھی، اضطراب تھا، لیکن وہ خود مر چکا تھا۔ صدیق نے اسے اٹھایا اور اسے گھر لے چلا۔ اس کی دونوں ٹانگوں میں درد شدت کا تھا، لہو بہہ رہا تھا۔ ہیرے کی انگوٹھی نے بہت کچھ کہا سنا، لوگوں نے بہت کچھ سمجھایا۔ وہ تہذیب جو مختلف تھی، وہ مذہب جو الگ تھا، وہ سوچ جو بیگانہ تھی۔ اس نے طنز و تشنیع سے بھی کام لیا، لیکن صدیق نے کسی کی نہ سنی اور اپنے بہتے ہوئے لہو اور اپنی نکلتی ہوئی زندگی کی فریاد بھی نہ سنی اور اپنے رستے پر چلتا گیا۔ یہ راستہ بالکل نیا تھا، گو کٹرا فتح خاں کو ہی جاتا تھا۔ آج فرشتے اس کے ہمراہ تھے، گو وہ ایک کافر کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھا۔ آج اس کی روح اس قدر امیر تھی کہ کٹرا فتح خان پہنچ کر اس نے سب سے کہا، یہ لو ہیرے کی انگوٹھی اور یہ لو 2000 روپے کے نوٹ، اور یہ ہے ایک شہید کی لاش۔ اتنا کہہ کر صدیق بھی وہیں گر گیا اور شہر والوں نے دونوں کا جنازہ اس دھوم سے اٹھایا گویا وہ سگے بھائی تھے۔ ابھی کرفیو نہ ہوا تھا۔ کوچا رامداس کی 2 مسلمان عورتیں، ایک سکھ عورت اور ایک ہندو عورت سبزی خریدنے آئیں۔ وہ مقدس گرودوارے کے سامنے سے گزری۔ ہر ایک نے تعظیم دی اور پھر منہ پھیر کر سبزی خریدنے میں مصروف ہو گئیں۔ انہیں بہت جلد لوٹنا تھا، کرفیو ہونے والا تھا اور فضا میں شہیدوں کے خون کی پکار گونج رہی تھی۔ پھر بھی باتیں کرتے اور سودا خریدتے انہیں دیر ہو گئی، اور جب واپس چلنے لگے تو کرفیو میں چند منٹ ہی باقی تھے۔ بیگم نے کہا، آؤ اس گلی سے نکل چلیں، وقت سے پہنچ جائیں گے۔ پارو نے کہا، پر وہاں تو پہرا ہے گوروں کا۔ شام کور بولی، اور گوروں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ زینب نے کہا، وہ عورتوں کو کچھ نہ کہیں گے، ہم گھونگھٹ کاڑھے نکل جائیں گی، جلدی سے چلو۔ وہ پانچوں دوسری گلی سے ہو لیں۔ فوجیوں نے کہا، اس جھنڈے کو سلام کرو، یہ یونین جیک ہے۔ عورتوں نے گھبرا کر اور بوکھلا کر سلام کیا۔ اب یہاں سے وہاں تک۔ فوجی نے گلی کی لمبائی بتاتے ہوئے کہا، گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی یہاں سے فیل فور نکل جاؤ۔ گھٹنوں کے بل؟ یہ تو ہم سے نہ ہوگا، زینب نے چمک کر کہا، اور جھک کر چلو، سرکار کا حکم ہے، گھٹنوں کے بل گھسٹ کر چلو۔ ہم تو یوں جائیں گے، شام کور نے تن کر کہا، دیکھیں کون روکتا ہے ہمیں۔ یہ کہہ کر وہ چلی۔ ٹھہرو ٹھہرو، پارو نے ڈر کر کہا، ٹھہرو۔ گورے نے کہا، ہم گولی مارے گا۔ شام کور سیدھی جا رہی تھی۔ ٹھائیں۔ شام کور گر گئی۔ زینب اور بیگم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور وہ دونوں گھٹنوں کے بل گر گئیں۔ گورا خوش ہو گیا، اس نے سمجھا کہ سرکار کا حکم بجا لا رہی ہیں۔ زینب اور بیگم نے گھٹنوں کے بل گر کر اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے۔ چند لمحوں کے سکوت کے بعد وہ دونوں سیدھی کھڑی ہو گئیں اور گلی کو پار کرنے لگیں۔ گورا بھوچکا رہ گیا، پھر غصے سے اس کے گال تمتما اٹھے اور اس نے رائفل سیدھی کی۔ ٹھائیں ٹھائیں۔ پارو رونے لگی، اب مجھے بھی مرنا ہوگا، یہ کیا مصیبت ہے، میرے پتی دیو، میرے بچے، میری ماں جی، میرے پتا، میرے ویرو، مجھے کشما کرنا، آج مجھے بھی مرنا ہوگا۔ میں مرنا نہیں چاہتی، پھر بھی مجھے مرنا ہوگا، میں اپنی بہنوں کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ پارو روتے روتے آگے بڑھی۔ گورے نے نرمی سے اسے سمجھایا، رونے کی ضرورت نہیں، سرکار کا حکم مانو اور اس گلی میں یوں گھٹنوں کے بل گر کر چلتی جاؤ، پھر تمہیں کوئی کچھ نہ کہے گا۔ گورے نے خود گھٹنے پر گر کر اسے چلنے کا انداز سمجھایا۔ پارو روتے روتے گورے کے قریب آئی۔ گورا اب سیدھا تن کر کھڑا تھا۔ پارو نے زور سے اس کے منہ پر تھوک دیا اور پھر پلٹ کر گلی کو پار کرنے لگی۔ وہ گلی کے بیچوں بیچ سیدھی تن کر چلی جا رہی تھی اور گورا اس کی طرف حیرت سے دیکھ رہا تھا۔
چند لمحوں کے بعد اس نے اپنی بندوق سیدھی کی اور پارو، جو اپنی سہیلیوں میں سب سے زیادہ کمزور اور بزدل تھی، سب سے آگے جا کر مر گئی۔ پارو، زینب، بیگم اور شام کور، گھر کی عورتیں، پردے دار خواتین، عفت مآب بیبیاں، اپنے سینوں میں اپنے خاوند کا پیار اور اپنے بچوں کی ممتا کا دودھ لیے ظلم کی اندھیری گلی سے گزر گئیں۔ ان کے جسم گولیوں سے چھلنی ہو گئے، لیکن ان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ اس وقت کسی کو محبت نے پکارا ہوگا، کسی کو ننھے بازوؤں کا بلاوا آیا ہوگا، کسی کو سہانی مسکراہٹ دکھائی دی ہوگی، لیکن ان کی روحوں نے کہا، نہیں، آج تمہیں نہیں جھکنا ہے۔ آج صدیوں کے بعد وہ لمحہ آیا ہے جب سارا ہندوستان جاگ اٹھا ہے اور سیدھا تن کر اس گلی سے گزر رہا ہے، سر اٹھائے آگے بڑھ رہا ہے، سر اٹھائے آگے بڑھ رہا ہے۔ زینب، بیگم، پارو، شام کور۔ کس نے کہا اس ملک میں سیتا مر گئی؟ کس نے کہا اب اس دیس میں ستی ساوتری پیدا نہیں ہوتی؟ آج اس گلی کا ہر ذرہ کسی کی قدوسی لہو سے روشن ہے۔ شام کور، زینب، پارو، بیگم، آج تم خود اس گلی سے سر اونچا کر کے نہیں گزری ہو۔ آج تمہارا دیس فخر سے سر اٹھائے اس گلی سے گزر رہا ہے۔ آج آزادی کا اونچا جھنڈا اس گلی سے گزر رہا ہے۔ آج تمہارے دیس، تمہاری تہذیب، تمہارے مذہب کی قابل احترام روایتیں زندہ ہو گئیں۔ آج انسانیت کا سر غرور سے بلند ہے۔ تمہاری روحوں پر ہزاروں لاکھوں سلام۔